اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم باہم معاملہ کرو بدین کسی دین کا، قرضے کا، ادھار کا، الی اجل مسمن ایک معینہ مدت کے لیے۔ ایمان والو جب تم ایک معینہ مدت تک کے لیے کسی ادھار کا معاملہ کرو فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس آیت کو آیت مداینہ کہتے ہیں، ادھار والی آیت، کہ اس میں ادھار معاملات کے اصول اور ضوابط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے۔ تو اس زمانے میں سارے معاملات اور معاہدات زبانی ہی ہوا کرتے تھے۔ ایک تو پڑھائی لکھائی بہت کم تھی، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، بہت مشکل سے کسی جگہ کوئی کاتب ایسا ملتا تھا جو پڑھا لکھا ہو، پھر کاغذ اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو بہرحال ایسے دور میں جب سارے معاملات اور معاہدات زبانی ہوا کرتے تھے، قرآن مجید نے معاملات اور معاہدات کو لکھنے کا حکم دیا کہ جب تم ادھار کا معاملہ کر لو تو اسے لکھ لیا کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ادھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ نے بیچ دی ہے اس کی قیمت لینے والے نے ادا نہیں کی اور اس کی قیمت اس کے ذمہ ادھار ہو، یا یہ ہے کہ آپ نے قیمت کسی چیز کی لی ہے اور وہ چیز آپ نے ابھی دی نہیں ہے، وہ آپ کے ذمہ ادھار ہو۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مدت متعین ہو، کہ میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں اور لینے والا مجھے ابھی اس کی قیمت نہیں دے رہا، بعد میں جا کر دے گا، تو اس کی مدت متعین ہونا ضروری ہے۔ تاریخ اور مہینہ متعین ہونا ضروری ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں آپ کو لوٹاؤں گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، مدت مجہول ہے، یا مدت تو بتا دی لیکن اس میں تاخیر اور کمی آگے پیچھے وہ ہو سکتی ہے وہ مدت، تو پھر یہ ادھار کا معاملہ جائز نہیں ہوتا، کریڈٹ سیل یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اس میں تعیین مدت ضروری ہے۔ بعض جیسے فقہا نے یہ صورت لکھی ہے کہ یہ صورت جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں آپ کو اس کی قیمت لوٹاؤں گا جب فصل کٹے گی، تو اس صورت میں یہ معاملہ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ فصل کب کٹتی ہے متعین نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے پیچھے پہلے پک جائے اور کٹ جائے، ہو سکتا ہے لیٹ پکے اور پھر جا کے کٹ جائے۔ تو تعین ضرور ہے، الی اجل مسمن، متعینہ مدت تک کے لیے جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو تعین ضروری ہے ادھار کے معاملے میں۔ تو یہ ادھار کے معاملے شرعی نقطہ نگاہ سے دو اس کی صورتیں ہیں۔ ایک کو شریعت نے بیع مؤجل کہا ہے، جس کو ہم کریڈٹ سیل کہتے ہیں، کہ جس میں قیمت ادھار ہوتی ہے اور چیز آپ دے دیتے ہیں، قیمت ادھار ہوتی ہے، یہ کریڈٹ سیل۔ اور ایک کو شریعت نے بیع سلم کہا ہے، ایڈوانس پیمنٹ سیل، کہ پیمنٹ آپ پہلے دے دیتے ہیں اور چیز بعد میں لیتے ہیں، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ یہ دونوں جائز ہیں، بیع سلم بھی جائز ہے اور بیع مؤجل بھی جائز ہے، کریڈٹ سیل بھی جائز ہے اور ایڈوانس پیمنٹ سیل بھی جائز ہے، لیکن شرائط اس کے لیے ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط کا یہاں پر ذکر ہے کہ مدت معلوم ہو، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک کو میں آپ کو یہ پیسے لوٹاؤں گا۔ تو جب ایسا معاملہ کر لو ادھار کا فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔
صرف لکھنے پر اچھا وہ گواہ کا ذکر آگے آئے گا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبٌ لکھنے والا بالعدل ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ. ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی مشکل سے کوئی بندہ ملتا تھا جو لکھ پاتا ہو. دوسرے لوگ لکھے ہوئے کو پڑھ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے. تو کاتب کی یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لگائی کہ کاتب کو غیر جانبدار ہونا ہوگا. یہ نہیں کہ میرے لکھے ہوئے کو کون سمجھ سکتا ہے اور وہ کسی کی جانبداری اور طرفداری کر کے معاملے کو غلط لکھ دے جس سے ایک طرف کا نقصان اور دوسرے طرف کا فائدہ ہو. تو اللہ نے اس کو حکم دے دیا کہ ایک کاتب تم نے لکھنا ہے، انصاف کے ساتھ لکھنا ہے، جانبداری اور طرفداری نہیں کرنی. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور انکار نہ کرے کاتب لکھنے سے، کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. اللہ نے اس کو یہ سیکھنا اور سکھانے کا، یہ لکھنے کا یہ علم اللہ نے دیا ہے، تو لہٰذا اللہ کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہ کرے. کوئی اس کے پاس جائے کہ یہ معاملہ لکھو اور وہ انکار کر لے، ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو لکھنا چاہیے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے گا، املا کروائے گا، لکھوائے گا، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے ذمے حق کی ادائیگی ہے. جس کے ذمے حق کی ادائیگی ہے، یہ لکھوانے کا عمل اسی کی ذمہ داری ہے کہ ادھار میں نے دینا ہے. تو یہ لکھنا گویا ایک طرف سے ایک اقرار ہوتا ہے اس حق کا. تو جس کے ذمے ہے اقرار وہی کرتا ہے، تو جس کے ذمے ہے وہی لکھوائے گا. یہ نہیں کہ جس کو آپ نے دینے ہیں وہی لکھوائیں تو لکھوا لیں اور آپ اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے حق دینا ہے. تو لکھنے کا جو کام ہے یا اس پر اگر کوئی خرچہ آ رہا ہے لکھوانے کے اعتبار سے، تو وہ خرچہ وغیرہ وہ سارا آپ کی ذمہ داری ہے. جس کے ذمہ حق ادا کرنا ہے وہ لکھوائے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے گا وہ شخص جس کے ذمہ حق ادا کرنا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ایسا نہ ہو کہ لکھوانے میں کہیں کمی بیشی کا ارتکاب کر لے کہ لکھوا رہا ہے ٹھیک ہے میرے ذمہ لکھوا، لیکن حق کم لکھیں یا کوئی شرائط اضافی کر لے، بلکہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے جو کہ اس کا پروردگار ہے، اور ٹھیک ٹھیک لکھوائے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس حق میں سے کچھ بھی کم نہ کریں، کچھ بھی کم نہ کریں بلکہ ٹھیک ٹھیک لکھوا لیں. کاتب کو یہ حکم دے دیا کہ تم انصاف کے ساتھ لکھنا ہے، لکھنے سے انکار نہیں کرنا، اور لکھوانے کی ذمہ داری لگا دی اس پر جس نے حق ادا کرنا ہے، اور اس کو بھی یہ حکم دے دیا کہ تم نے بھی لکھواتے وقت انصاف کے ساتھ کام لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ غلط لکھواؤ، کچھ آپ نے دینا کچھ ہو اور آپ نے لکھوایا کچھ اور ہو، یا جتنی مقدار میں دینا ہے اسے کم لکھوایا. تو وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس حق میں سے کوئی بھی چیز کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جس نے حق کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، یہ لکھوانے سے عاجز ہوتا ہے، یا تو اس لیے کہ وہ مجنون دیوانہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ بوڑھا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ نابالغ ہوتا ہے، ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، بھولا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ گونگا ہے اور لکھنے والا اس کے اشارے کو نہیں سمجھ رہا، یا یہ کہ وہ کوئی اور زبان بولنے والا ہے اور لکھنے والا اس کی وہ زبان نہیں سمجھ رہا. تو پھر اس کی جگہ اس کا ولی لکھ لے. مجنون ہے، نابالغ ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ لکھوا لے. یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ ولی لکھوا لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین متعین کیے ہیں کہ اگرچہ ان کی صورتیں کم بھی ہوں، لیکن ایک قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ کہیں پر بھی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ،
اگر وہ شخص جس پر حق کی ادائیگی ہے، جس نے لکھوانا ہوتا ہے، سفیہن، وہ کم عقل ہو، یعنی عقل اس کی کم ہو، چاہے مجنون ہے، چاہے ویسے ہی عقل اس کی کم ہے، بھولا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے کہ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہو بدنی اعتبار سے، نابالغ ہے یا بوڑھا ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ خود املا لکھوا نہیں سکتا کسی اور وجہ سے، جیسا کہ گونگا ہے یا اس کی زبان الگ ہے اور لکھنے والا اس کے اشارے کو بھی نہیں سمجھتا، اس کی زبان کو بھی نہیں سمجھتا، وہ نہیں لکھوا سکتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو اس کا ولی لکھوائے گا۔ نابالغ کی صورت میں، مجنون کی صورت میں تو ولی شریعت کی طرف سے ہونا چاہیے، وہ تو ہے، لیکن اگر کوئی اور ایسا ہے جو گونگا ہے یا کسی اور زبان کا ہے تو ولی سے مراد اس کا وکیل، اس کا وکیل لکھوائے گا، بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھوائے گا اور کمی بیشی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال معاملے کے حوالے سے آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے معاملے اور معاہدے کو لکھنے کا حکم دیا، کاتب کو حکم دیا کہ وہ لکھے، اور کون لکھوائے گا ان باتوں کا حکم دے دیا تاکہ اس پر کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ آگے فرمایا کہ صرف لکھنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، اور صرف لکھا ہوا یہ شرعی عدالت میں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اصل ہے شرعی عدالت میں گواہ، لیکن لکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بعض اوقات گواہ بھی اس معاملے کو بھول جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا عرصہ زیادہ گزرنے کی وجہ سے، جب لکھا ہوا ان کے سامنے آتا ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں معاملہ ایسا ہی تھا۔ تو لکھنے کا حکم صرف گواہوں کی یاد دہانی کے لیے ہے، ورنہ اصل شریعت میں گواہ ہے کہ گواہ ہو، اور گواہی کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ اگلی آیات کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔